محترم سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، معزز و مکرم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، رہبر انسانیت، سرور کونین، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، یہ عربی سال کا تیسرا مہینہ شروع ہوا ہے، جسے ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کی آج 5 تاریخ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے برادران وطن، ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی بڑی زور و شور کے ساتھ اس مہینے میں ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں جس کا ثبوت خیر القرون سے نہیں ملتا۔ اس مہینے میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں رنگ و روغن کرتے ہیں، ہری جھنڈیاں نصب کرتے ہیں، اور قمقمے اور لائٹیں جلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام، اس مذہب کے اندر، اس مذہب کی تعلیمات کے اندر خوش ہونے، کسی نعمت کے ملنے کی خوشی میں خوش ہونے، یا کسی المناک حادثے کی وجہ سے غمزدہ ہونے کی اجازت تو ہے، مگر خوشی منانے اور غم منانے کا اس مذہب کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ خوش ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور خوشی منانا یہ الگ چیز ہے۔ خوشی منانے کی اجازت ہے صرف 2 دنوں کے اندر۔ اگر مذہب اسلام میں دیکھا جائے کہ سال میں کوئی ایسا دن ہے جس میں خوشی منانے کی اجازت ہے یا نہیں، تو آپ کو صرف 2 دن ملیں گے جس کے اندر خوشی منانا باقاعدہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، 1134 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ حضرت انس ابن مالک بیان فرماتے ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے رسول جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو مدینہ کے رہنے والے مسلمان، مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی سال میں 2 دن خوشیاں مناتے تھے،
اور ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے. فقال ما هذان اليومان، اللہ کے نبی نے جب ان کے اس عمل کو دیکھا تو ان سے پوچھا، اے صحابہ، اے انصاری صحابیوں، یہ 2 دن تمہارے کیسے ہیں جس میں تم خوشی مناتے ہو؟ کیا وجہ ہے ان دو دنوں کی؟ کیا خصوصیت ہے؟ قالوا كنا نلعب فيهما يلعبون في الجاہلیہ. صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں میں، جب ہم اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے، ہم ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے، ہم کھیل کود کیا کرتے تھے. وہی کھیل کود ہم کر رہے ہیں، وہی خوشی منا رہے ہیں جو اس سے پہلے مناتے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ رب العالمین نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے اس سے بہتر 2 دن دیے ہیں. یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یوم الاضحیٰ کا دن یعنی قربانی کا دن، اور یوم الفطر یعنی عید کا دن. یہ 2 دن خوشی کے ہیں، لہذا سال میں 2 دن، اور ہر سال اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان 2 دنوں میں انہیں اجازت ہے کہ وہ خوشی منائیں. یہ 2 دن اللہ کی طرف سے اللہ کے آخری نبی کے تھرو ہمیں دیا گیا ہے خوشی منانے کی اجازت. اب اگر ان 2 دنوں کے علاوہ کوئی اور تیسرا دن ہم خوشی کا مقرر کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے عطا کی توہین ہے اور ہمارے نبی کی توہین ہے. اس لیے کہ اگر 2 کے علاوہ کوئی اور دن خوشی کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں بتاتا اور اللہ کے نبی اس پر عمل کرتے، جیسے کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے نبی کے سارے اعمال ثابت ہیں، حدیثوں کے اندر محفوظ ہیں. ویسے عید میلاد النبی بھی اگر دین ہوتا تو ان 2 عیدوں کی طرح اس عید کی بھی کتاب و سنت کے اندر وضاحت ملتی اور کیا کیا اعمال انجام دینے ہیں ان اعمال کی وضاحت ملتی، مگر ایسا نہیں ہے. تو مذہب اسلام کے اندر خوش ہونے کی اجازت تو ہے مگر خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وضاحت ملتی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے. اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے کیا مراد ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کا نزول ہے. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد دین حق کی معرفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آخرت اور آخرت کی تمام نعمتیں ہیں. لہذا آخرت اور آخرت کی ہر نعمت اپنی اپنی جگہ مستقل طور پر اس لائق ہے کہ اہل ایمان ان سے خوش ہوں، ان نعمتوں کو کہ پانے کی لالچ میں خوش ہوں. یہ دنیا کی خوشی ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم لوگ جمع کرتے ہو. دنیا کے ساز و سامان، یہ دھن دولت، یہ بینک بیلنس، یہ جوانی، یہ خوبصورتی، یہ حسن اور یہ طاقت و قوت، یہ تمام کی تمام چیزیں جس سے دنیاوی زندگی کے اندر انسان محبت کرتا ہے اور اس کو اکٹھا کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس کے لیے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے کیا خوش ہونا جو چھن جائے، جو چلا جائے، ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اور جو چیز چھوٹ جائے اس پر کیسی خوشی. خوش اگر ہونا ہے تو ان نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرو، خوش ہو جو تمہیں ہمیشہ ہمیش ملنے والی ہے اور کبھی چھننے والی نہیں ہے. قیامت کے دن جنت کے اندر انسان ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، وہاں کی خوبصورتی لازوال ہوگی، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی. بلکہ حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن جنت کے اندر ایک مارکیٹ لگے گا، ایک بازار، اور اس مارکیٹ کے اندر انسان جب گھر سے نکلے گا جائے گا تو ایک ایسی ہوا چلے گی
کہ اس ہوا کے ذریعے سے اس کے حسن اور دوبالا ہو جائیں گے. جب واپس اس مارکیٹ سے اپنے گھر آئے گا، اس کی اہلیہ، اس کی بیوی کہے گی کہ آپ گھر سے گئے تو کچھ اور آپ کی خوبصورتی تھی اور واپس آئے ہیں تو اور آپ کی خوبصورتی کچھ اور ہو چکی ہے. تو پتہ چلا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ کبھی چھیننے والی نہیں ہیں. اس نعمت پر انسان خوش ہو. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے ذریعے سے، ان نعمتوں کے ساتھ خوش ہو. تو فرح کا مطلب جو عربی زبان میں فرح، خوش ہونا، فرح کی تعریف کرتے ہوئے علامہ مفسر قرآن علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف میں لکھا ہے: الفرح لذۃ فی القلب بادراک المحبوب. محبوب چیز کے، کسی محبوب اور پسندیدہ چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کے دل کے اندر جو لذت حاصل ہوتی ہے، اسی لذت کا نام فرح ہے، اسی کا نام خوشی ہے. پتہ یہ چلا کہ خوش ہونا یہ انسان کی دل کی کیفیت کا نام ہے. مگر کچھ لوگ اسی آیت کریمہ کو عید میلاد النبی کے جلوس کے جشن میں دلیلیں بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کا فضل ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہیں. تو اس فضل پر اللہ کی نعمت کا اظہار کیا جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے. حالانکہ اگر اسی آیت کریمہ کے دو نقطے پر اگر غور کیا جائے تو ان کے اس قول کی تردید ہوتی ہے. لفظ فرح جو ہے، یہ لفظ فرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، نہ کہ خوشی منانا. دنیا کی کسی ڈکشنری کے اندر آپ دیکھ لیں، فرح کا مطلب خوش ہونا ہوتا ہے، خوشی منانا نہیں ہوتا ہے. اور یہ خوشی اگر واقعی ان کو محبت ہے اور اس آیت کریمہ سے جو توڑ مروڑ کر جو مطلب بیان کر کے ایک بدعت کرتے ہیں، اگر اس کے اوپر غور کریں تو انہیں پتا چلے گا کہ یہ جو خوشی ہے اس نعمت کی، اس اللہ کے اس فضل کا، یہ خوشی انسان کو ہر وقت 24 گھنٹے، پورا سال، بلکہ ساری عمر انسان ایک مومن کے دل کے اندر ہوتی ہے اور اس مومن کے دل کو ٹھنڈا رکھتی ہے. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ بس سال میں ایک مرتبہ خوشی منا لو اور پھر پورے سال چھٹی؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. تو مذہب اسلام میں خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے سوائے 2 دن کے. خوش ہونا جائز ہے، خوشی منانا جائز نہیں. اسی طرح کسی حادثے کے غم میں غمزدہ ہونا تو جائز ہے، مگر اس غم کو ہر سال منانا، اس تاریخ، اس دن میں یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز 1303 نمبر کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ابو صائب لوہار کے یہاں پہنچے اور ان کی بیوی اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کی رضائی ماں تھی، ان کو دودھ پلا رہی تھی. اللہ کے نبی کے پاس خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے. اللہ کے نبی ان کے گھر پہنچے. اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، اپنے بیٹے سے پیار کیا، اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، چوما. اللہ کے نبی کے گود میں آپ کا بیٹا ہے اور طبیعت دھیرے دھیرے اور خراب ہوتی گئی. اللہ کے نبی کے بیٹے کی روح قبض سے انسری سے پرواز ہوئی. آپ کی گود ہی میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو آپ کے ساتھ تھے کہنے لگے انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ بھی دو عام لوگوں کی طرح بے صبرے ہو گئے، آپ کے آنکھوں سے یہ آنسو کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہا رحمت، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، یہ شفقت کے آنسو ہیں جو ہر باپ کے دل کے اندر ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہوئے.
ان العین تدمع، اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ والقلب یحزن، اور والقلب یحزن، اور دل غمزدہ ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، مگر اس حالت میں بھی ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولیں گے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کر دے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بہت غمزدہ ہیں، غمگین ہیں۔ تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ ایک انسان غمزدہ ہو سکتا ہے، مگر اس غم کو ہر سال ریپیٹ کرنا اس دن میں یہ جائز نہیں ہے۔ موطا امام مالک کتاب الطلاق کی روایت ہے، 1750 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، یہ دو امہات المومنین سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ عن عائشہ وحفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی کی دو بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال کا الٹا کیا ہے؟ اپوزٹ، حرام، یعنی اس عورت کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ ان تحد علی میت فوق 3 لیال، کہ کسی کی میت پر، کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے، نہ کسی عورت کے لیے نہ کسی مرد کے لیے، الا علی زوج، سوائے شوہر کے۔ فإنها تحد علیہ 4 اشہر وعشرہ، سوائے عورت کے، ایک عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے انتقال پر ایک عورت کو 4 مہینے 10 دن کے سوگ منانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر یہ سوگ صرف ایک مرتبہ ہے زندگی میں، آنے والے پھر دنوں میں نہیں۔ تو عید و میلاد النبی، اللہ کے عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن، اور میلاد اے وقت المیلاد، یعنی میلاد کا ٹائم، میلاد یعنی پیدائش کا وقت۔ تو عید و میلاد النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی خوشی، اس کا مطلب ہوا۔ اللہ کے نبی پیدا کب ہوئے؟ علامہ الحیثمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر، مجمع الزوائد کے اندر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، سوموار کے دن ہوئی۔ اللہ کے نبی سوموار کے دن پیدا ہوئے، اور جس دن اللہ کے نبی نے حجر اسود کو اٹھایا تھا وہ دن بھی سوموار کا دن تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کو نبوت ملی وہ دن بھی سوموار کا دن تھا۔ جس دن اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے نکلے تھے وہ دن بھی سوموار کا دن تھا، اور جس دن مدینہ میں داخل ہوئے تھے وہ دن بھی سوموار کا دن تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا وہ دن بھی سوموار کا دن تھا۔ یعنی سوموار کا دن کنفرم ہے آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات کا، کہ آپ کس دن پیدا ہوئے اور کس سال پیدا ہوئے۔ عام الفیل کے سال، جس سال ابرہہ نے 60,000 کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس سال آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور علامہ سہیلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الروض الانف، اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے نبی، اس واقعے کے، عام الفیل کے جو واقعہ پیش ہوا اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ تو دن معلوم ہو گیا، سال معلوم ہو گیا، اور کس مہینے میں پیدا ہوئے تو اس کے بارے میں بھی علماء جمہور یعنی جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔
ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے. دن بھی پتہ چل گیا، سال بھی پتہ چل گیا اور مہینہ بھی سب فکس ہے. لیکن کس تاریخ کو پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے کی کس تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس تاریخ میں بڑا اختلاف ہے. کسی نے لکھا ہے ربیع الاول کی 2 تاریخ کو، کسی نے لکھا ہے 8 کو، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 17، کسی نے 18، کسی نے 22. مختلف روایتیں ہیں. ماضی قریب کے 2 عظیم سیرت نگاروں نے، علامہ قاضی سلیمان منصور پوری، جن کی کتاب رحمت للعالمین بڑی مشہور و معروف کتاب ہے سیرت پر، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر، اور علامہ شبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر اللہ کے نبی کی تاریخ پیدائش 9 لکھی ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے. اور مصر کے ایک معروف حیت دان، معروف اور مشہور ماہر فلکیات محمود پاشا الفلکی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے التقویب العربی قبل الاسلام و تاریخ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تاریخی. اس کتاب کے اندر ایک لمبی بحث کی ہے انہوں نے. علامہ محمود پاشا فلکی جو ماہر فلکیات ہیں، انہوں نے ایک لمبی بحث کی ہے اور دلائل ریاضی کی روح سے اور متعدد زاویے سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے سال ربیع الاول کے مہینے میں اور یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن کی صحت کے اعتبار سے، اور اللہ کے نبی کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم جن کا انتقال ہوا، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 7 جنوری 632 عیسوی کی صبح کو 8:30 پر وہ سورج گرہن لگا تھا. جس دن ابراہیم کی موت ہوئی تھی اسی دن سورج گرہن لگا تھا. ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے جو بات ثابت کی ہے وہ یہی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز سوموار کی صبح میں ہوا تھا. یہ جدید تحقیق انہوں نے کی ہے اور اس تحقیق کے اوپر بہت سارے علماء کرام نے اپنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ یہی تاریخ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور جو اس کے علاوہ جو روایتیں ملتی ہیں مختلف ہی ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ 9 ربیع الاول. اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. اس دور کے جو ایک مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑے، ان کے حساب سے بہت بڑے عالم جنہیں مجدد دین و ملت لوگ کہتے ہیں، انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر 8 ربیع الاول کی تاریخ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. جب اللہ کے نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے تو 12 ربیع الاول کو یہ جشن عید میلاد کیوں؟ یہ سوال ہے میرے بھائیوں. ابھی 40-50 سال پہلے آپ چلے جائیں تو یہ 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن جب لوگوں نے دیکھا یہ تو نبی کی وفات کی خوشی ہم منا رہے ہیں، تب جا کر کے انہوں نے ایک خوبصورت ٹائٹل دیا عید و میلاد النبی، نبی کے پیدائش کے دن کی خوشی. میرے بھائیوں، یہ ایک لمحے فکریہ ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اللہ کے نبی کی پیدائش میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اتنا اختلاف اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی جو آج منائی جاتی ہے، یہ خیر القرون کے بعد اس کا ایجاد ہوا، نبی کے زمانے میں نہیں تھا. اس کا ایجاد نبی کے زمانے میں نہیں تھا. فاطمی خلفاء جو سن 332 ہجری سے لے کر کے 567 ہجری تک 205 سالوں تک جن کی خلافت رہی، یہ فاطمی خلفاء انہی کی ایجاد کردہ یہ عید میلاد النبی یہ بدعت ہے. اور جانتے ہیں یہ فاطمی خلفاء کون ہیں؟
عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہی بات آئے گی کہ یہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے نسل سے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ فاطمی خلفاء اپنے آپ کو کہنے والے یہ یہودیوں اور مجوسیوں کی نسل میں سے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام کے نام پر نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو فاطمی خلفاء کہا اور ان کی خلافت میں یہ ایجاد ہوا۔ مگر جب انہوں نے ایجاد کیا اس دور میں فاطمی خلفاء کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں مناتا تھا، اس بدعت کو، عید میلاد النبی کو کوئی نہیں مناتا تھا۔ پھر بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے، یہ بدعتوں کے بڑے مخالف تھے، انہوں نے اس بدعت کا خاتمہ کیا، اس کو بند کروایا۔ پھر ان کا جب دور ختم ہوا اور ان کے بہنوئی جن کا نام ابو سعید مظفر الدین بن زین الدین کوکبوری کا جب زمانہ آیا تو اس نے عمر بن محمد ایک ملا کے کہنے پر، اس کے فتویٰ دینے پر پھر سے اس بدعت کو ایجاد کیا اور تب سے یہ بدعت دھیرے دھیرے رائج ہوئی اور آج تک چلتی چلی آ رہی ہے۔ خیر القرون میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، وہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، ای الناس خیر، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین کون لوگ ہیں؟ قال انا والذی معی، سب سے بہترین لوگ جاننا چاہتے ہو؟ سب سے بہترین میں اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں۔ والذین معی، یہ معی کا لفظ بڑا پیارا لفظ ہے اور یہ وہ لفظ ہے جسے صحابہ کی شان میں، ان کی مدح میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ لفظ نقل کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہیں، یہ معیت، اللہ کے نبی کی معیت میں رہنے والے، اللہ کے نبی کے سکھ میں دکھ میں، اللہ کے نبی کی امن میں اور جنگ کے میدان میں ہر موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ یہ معیت کے لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بڑے عجیب و غریب لوگ تھے، بڑے عجیب و غریب لوگ تھے۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم دھن دولت سے محبت کرتے ہیں، ہم دنیاوی اعتبار سے، اپنے حساب سے ہر لوگوں کا الگ الگ زاویہ ہے سوچنے سمجھنے کا، ہم دنیاوی اعتبار سے محبت دنیا کی چیزوں سے کرتے ہیں۔ مگر وہ جو صحابہ تھے ان کے بارے میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ فرماتا ہے، حبب الیکم الایمان، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان سے محبت کیا تھا، اور جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اس چیز کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لٹا دیتا ہے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے ایمان سے محبت کی اور ایمان کے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے نبی کا ساتھ انہوں نے ہر حال میں دیا۔ یہ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا یہ نبی کے ساتھی۔ سب سے بہتر کون ہے جاننا چاہتے ہو؟ میں اور وہ جو میرے ساتھ ہیں، میری معیت میں ہیں۔ ثم الذین علی الاثر، پھر وہ لوگ جو ان کے اثر پر، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ ثم الذین علی الاثر، پھر وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ اثر کا لفظ، یہ تابعین اور تبع تابعین کے لیے اثر کا لفظ عربی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے ایک نقش، ایک چھاپ۔ ایک انسان جو پیر رکھتا ہے اور پیر رکھ کے گزر جاتا ہے، اس کو اثر، اس پیر کے نشان کو اثر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور اگر اس پیر کے نشان پر کوئی دوسرا پیر رکھے تب یہ ہوا کہ اس نے ان کے اثر پر عمل کیا، ان کے اثر کو قبول کیا۔ ہاتھ کے اندر اگر کوئی آپ رنگ لگا لیں اور اس رنگ کو آپ دیوال پر ایسے ہاتھ ماریں تو آپ کے ہاتھ کا رنگ اس دیوال پر چسپا ہو جائے گا۔ یہ اثر ہے آپ کے ہاتھوں کا، یہ اثر اس دیوال کے اوپر آ گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس نشان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے تو یہ ہے اس اثر کی اتباع اور پیروی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، تابعین نے صحابہ کا زمانہ پایا، تبع تابعین نے تابعین کا زمانہ پایا۔ ان تین طبقوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں۔ ثم کأنہ رفض من بقی، اللہ کے نبی یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے بعد جتنے لوگ ہیں گویا کہ اللہ کے نبی نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ ان تین زمانوں کو اللہ کے نبی کی گارنٹی حاصل ہے۔
اگر یہ جو عید میلاد النبی کا جشن ہم مناتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں کلمہ گو مسلمان مناتے ہیں، ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اس زمانے میں جو یہ خیر القرون ہے، جو نبی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے، اس دور میں کیا یہ بدعت تھی؟ کیا یہ عمل تھا؟ اگر نہیں تھا تو امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اگر یہ بہترین کام تھا تو امت کے ان بہترین لوگوں سے یہ بہترین عمل کیوں ثابت نہیں ہے؟ اگر ثابت نہیں ہے تو گویا کہ یہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ شریعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، صحابہ نے امت تک پہنچایا ہے، دین وہی ہے، اس کے علاوہ دین اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر بات وہی آئے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1718 نمبر کی روایت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی شخص ایسا عمل ایجاد کرتا ہے جو عمل ہماری لائی ہوئی شریعت کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، اور اس عمل کا انجام دینے والا شخص بھی مردود ہے۔ لہذا یہ جو عید میلاد النبی کا جو جشن، جو خوشی منائی جاتی ہے، نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ نبی کے دور میں تھا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کے دور میں تھا، بعد کے لوگوں میں جسے اللہ کے نبی نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ان لوگوں کے دور میں یہ ایجاد ہوا اور یہ دین نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور سنت سے اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ اور تابعین سے کسی طرح سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ دین ہے۔ لوگ بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں، لیکن سب بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی وہ مشہور آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آیت کریمہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی دو آیتیں اور دیکھیے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں پر قہر مت ڈھائیے، آپ یتیموں پر سختی اور ظلم مت کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو آپ سے سوال کرے، آپ سے مانگے، آپ اس کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ یہ تین احکام اللہ کے نبی کو دیے گئے۔ اگر اس سے عید میلاد النبی ہی ثابت کرنا ہے تو یہ حکم سب سے پہلے اللہ کے نبی کو دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ کیا اللہ کے نبی نے اس نعمت کا اظہار اس انداز میں کیا ہے جیسے آج کر رہے ہیں لوگ؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر اس آیت کو دلیل بنا کر کے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ڈھول اور یہ جشن، یہ خوشی، یہ قمقمے، یہ جھنڈے، یہ ریلیاں، یہ جلوس کیوں؟ میرے بھائیوں، سب بے بنیاد ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر دور دور تک کہیں کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے اس سے اور اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بے شمار دلائل موجود ہیں اس پر، باتیں طویل ہیں، باتیں بہت ہیں، اور ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو باتیں بتائی گئیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بدعت سے، جو بدعت بڑے زور و شور کے ساتھ خاص کر کے اس مہینے میں رواج پا رہی ہے، اس بدعت سے اللہ تعالی ہمیں خود بچنے اور دوسروں کو بھی اس سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔